بسم اللہ الرحمن الرحیم والتکسیر۔ ادات استفہام کے معنی مجازی میں سے صاحب کتاب نے 20 تک بتا دیا، اس کے بعد ایک اور بھی نمبر کے بغیر بتایا ہے، والتکسیر زیادہ کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کا قول ابی العلاء المعری، جیسے کہ شاعر ابو العلاء معری نے فرمایا ہے، صاح ہذہ قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد۔ صاحا معنی چیخا، چیخنے کا معنی ہے صاحا، ہذہ قبورنا یہ ہماری قبریں ہیں، تملأ الرحب یا تملأ الرحبہ ہے، تملأ الرحبہ، رحب کہتے ہیں، ابھی ہم نے لغت میں دیکھا خالی جگہ، خالی جگہ یا گشادہ جگہ جو کھلا ڈلا ہو، تو خالی جگہ بھر گئے، تملأ الرحب، صاح من چیخا۔ فأین القبور پس قبریں کہاں ہے، من عہد عاد قوم عاد کے زمانے سے۔ قوم عاد پرانے زمانے میں ایک قوم ہے جس کو اللہ نے عذاب کے جیسے نابود و تباہ و برباد کیا تھا۔ تو شاعر کا مقصد یہاں پہ فَأَيْنَ الْقُبُورُ مِنْ عَهْدِ عَادٍ، یہاں پہ آئینہ استفہام کے لیے استعمال ہوا ہے اور تکسیر کے معنی ہے، یعنی قبریں زیادہ ہے، قبریں بہت زیادہ ہے اور خالی جگہ، خالی زمینوں کو پر کر دیا ہے، بھر دیا ہے قبروں کے ذریعے سے۔ بس یہ ادات استفہام کے معنی مجازی یہاں تک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں دو نکات بیان کرتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا وُضِعَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي سُورَةِ الاستفهام فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ تَجَدَّدَتْ لَهُ مَزِيَّةُ بَلَاغِيَّةٍ، کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جملہ خبر میں سے استفہام کی شکل میں آ جائے، یعنی ہے تو جملہ خبریہ ہے لیکن استفہام کی صورت میں ہو، جیسے کہ گزشتہ مثالوں میں کچھ مثالیں ایسی ہیں جو جملہ خبریہ استفہام کی شکل میں آیا ہے، اور والآتیہ آنے والے مثالوں میں ہے، تو یہ جملہ خبریہ استفہام کی شکل میں ہونا تجدد لہ مزیۃ بلاغیہ، کلام کے لیے بلاغت کی مزیت کو زیادہ کرتا ہے یا نیا کرتا ہے، یعنی بلاغت کی حد میں اضافہ ہوگا، یعنی وہ کلام زیادہ فصیح و بلیغ ہوگا۔ ہاں، مزیت میں زیادہ ہونا نا، اضافہ ہونا، بلاغت میں اضافہ ہوگا۔ زادت المعنی روعتا و جمالا، اور معنی میں خوبصورتی اور معنی کے حسن کو بڑھائے گا۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جملہ استفہام کو جملہ نہیں، الٹا بتایا، جملہ خبریہ کو استفہام کی شکل میں لانا، ہاں جملہ خبریہ ہے لیکن وہ استفہام کی شکل میں لانا کلام میں بلاغت کو اضافہ کرے گا اور کلام کی خوبصورتی کو اضافہ کرے گا۔ یہ ایک نکتہ ہو گیا۔ اذا عرفت ھذا، جب آپ نے یہ بات جان لیا تو فعرف ایضا، نیز ایک اور نکتہ بھی جان لو۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ امر و نہی و استفہام اصلی معنی سے ہٹ کر کچھ اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابھی تو استفہام کے ہم نے مزید 20 معنی بتا دیا نا، تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ مزید اور بھی معانی ہے اور بھی اغراض ہے، ان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ان اغراض کو سمجھنے کے لیے ذوق ادبی ہونا چاہیے، انسان کے پاس ادبیات کے سمجھنے کا ذائقہ ہو اور اس کا شوق ہو تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ نکتہ دوم بتا رہے، اذا عرفت ھذا، جب آپ نے یہ مطلب جان لیا تو فاعرف ایضا، نیز جان لو، انہ یستعمل کل من الامر والنہی والاستفہام، بے شک امر و نہی استفہام میں سے ہر ایک استعمال کیا جاتا ہے، فی اغراض اخری، کچھ اور مقاصد میں، یرجع فی ادراکہا الی ذوق الادبی، ان اغراض کو درک کرنے کے لیے ذوق ادبی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ولا یکون استعمالها فی غیر ما وضعت لہ الا لطریفۃ ادبیۃ،
اور ان چیزوں کو یکون استعمالها ولا یکون ہے نا، لا تو پہلے صفحے میں ہے، ولا یکون استعمالها، اور امر نہیں استفہام کا استعمال اپنے معنی موصولہ سے ہٹ کر نہیں ہوگا، الا لطریفۃ ادبیۃ، مگر ادبی نکتے کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی عرب والے دماغ خراب ہو کر امر نہیں استفہام کو کوئی اور معنی میں ایسے ہی استعمال نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، استعمال کرنے کے لیے کوئی خاص ادبی نکتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، ولا یکون استعمالها فی غیر موضع عدلہ، ان کا استعمال اپنے معنی موصولہ کے علاوہ معنی موصولہ سے ہٹ کر استعمال نہیں ہو سکتا ہے، الا لطریفۃ ادبیۃ، مگر ادبی نکتے کی وجہ سے، تجعل لهذا الاستعمال مزیۃ، اور یہ ادبی نکتہ اس استعمال کے لیے مزیت قرار دے گا، یترقی بها الکلام فی درجات البلاغہ، اور اس ادبی نکتے کی وجہ سے کلام بلاغت کے درجات میں ترقی کرے گا، ہاں اوپر جائے گا، اس کا جو لیول ہے بلاغت کا لیول بڑھ جائے گا، کلام خوبصورت ہو جائے گا۔ بس یہ استفہام کی گفتگو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آگے آ جاؤ، تمرین مبنی سب چھوڑ کے، المبحث الرابع فی التمنی، کہتے ہیں کہ ہم نے بحث وہاں سے شروع کیا تھا، انشاء کے دو اقسام بتایا تھا، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی۔ تو انشاء غیر طلبی تو پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد انشاء طلبی کے 5 اقسام بیان کرنا تھا، ان میں سے ابھی تک آپ نے 3 پڑھا ہے، اب یہ چوتھا ہے، المبحث الرابع فی التمنی۔ انشاء طلبی کے چوتھا قسم تمنی ہے، تمنی۔ تو تمنی کسے کہتے ہیں؟ طلب الشیء المحبوب الذی لا یرجى ولا یتوقع حصولہ۔ تمنی کا معنی یہ ہے کہ ایک پسندیدہ چیز کو طلب کرنا اور وہ چیز حاصل ہونے کی امید اور توقع نہیں ہے، حاصل تو نہیں ہونے والے ہے لیکن انسان اس کو چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں تمنی۔ اور تمنی اور ترجی کا فرق بھی پہلے کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، ترجی اور تمنی میں فرق یہی ہے، ترجی میں انسان ایسی چیز کی امید رکھتا ہے جو حاصل ہونا ممکن ہے، حاصل ہونے والی چیز ہے، اس کو ترجی کہتے ہیں۔ تمنی اس چیز کی آرزو کرنا، تمنی کا اصلی ترجمہ آرزو کا معنی کرتے ہیں، ایسی چیز کی آرزو کرنا جو حاصل ہونا ناممکن ہے، حاصل ہونا ناممکن ہونا، یا عقلاً ناممکن ہے یا عادتاً ناممکن ہے۔ ہاں، یہ 2 صورتیں ہیں، ایک چیز عقلاً محال ہے، یعنی عقل محال سمجھتے ہیں، ایک چیز عام طور پر عرفاً ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پہ دونوں کے لیے مثال دیتے ہیں۔ تمنی کے لیے اصلی جو کلمہ وضع ہوا ہے وہ لیتا ہے، لیتا تمنی کے لیے معنی حقیقی کے طور پر تمنی کے لیے وضع کیا، اور لعل، عسا، یہ دونوں ترجی کے لیے وضع ہوا ہے، معنی حقیقی یہ ہے۔ لیکن کبھی کبھار کہتے ہیں تمنی کے لیے بطور مجاز مزید 2-3 الفاظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، مثلا حل تمنی کے لیے استعمال کیا مجازاً، لو تمنی کے لیے استعمال کیا ہے بطور مجاز، لعل بھی کبھی کبھار تمنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بطور مجاز، ہاں یہ مجاز کے طور پر ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بس یہاں تک تمنی کی گفتگو بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد الخامسو بھی پڑھیں گے، ندا، آخری انشاء طلبی کا آخری قسم ندا ہے۔ ہاں ندا، وہاں تک عبارت پڑھ کے پھر خلاصہ بتائیں گے ایک ایک کر کے، چونکہ ہر بحث الگ ہے اس لیے ہم نے سب کو مکس کرنا نہیں چاہا، الگ الگ خلاصہ عبارت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ المبحث الرابع فی التمنی، چوتھی گفتگو تمنی کے بارے میں ہے۔ التمنی هو طلب الشیء المحبوب، پسندیدہ چیز کو طلب کرنا ہے، الذی لا یرجا، وہ پسندیدہ چیز جس کی امید نہیں کی جاتی ہے، ولا یتوقع حصولہ، اور اس کے حاصل ہونے کی توقع اور امید نہیں ہے۔ امید نہ ہونا 2 وجہ ہے، ایک اما لکونہ مستحیلا، یا وہ چیز عقلاً محال ہے، نہ ہونے والی چیز ہے، کقولہ، جیسا کہ اللہ شاعر کا قول ہے، اللہ کا قول تو نہیں ہے،
شاعر کا قول ہے، اور یہ تو شرح عوامل میں یہ مثال دیا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب. کوئی بوڑھا جو ہے تمنی کرتے ہے کہ کاش میری جوانی واپس آ جائے، یومن ایک دن، فاخبرہ میں اس کو خبر دوں، بما فعل المشیب بوڑھاپے نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے اس کی خبر دے دوں. بس یہ جوانی واپس آنا محال ہے. ہاں. نمبر 2 وَإِمَّا لِكَوْنِهِ مُمْكِنًا غَيْرَ مَطْمُوعٍ فِي نَيْلِهِ، یا وہ چیز عقلاً محال تو نہیں ہے، ممکن ہے لیکن غیر مطموع فی نیلہ، اس کے پہنچنے میں طمع اور لالچ نہیں ہے. حاصل تو ہونے والا ہے، تمنا اور آرزو تو ہے، لیکن اس کے پہنچنے کی طمع نہیں ہے. طمع کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کا قول ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. یہ قارون حضرت موسیٰ کے رشتہ داروں میں سے کوئی تھا، وہ پہلے بہت نادار تھا. حضرت موسیٰ سے درخواست کیا کہ اے موسیٰ دعا کریں کہ میرے لیے مال و دولت حاصل ہو. تو حضرت موسیٰ نے کئی دفعہ ان کو سمجھایا بھائی تمہارے لیے یہی فقر و فلاکت ہی بہتر ہے. تو آخر میں حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے اس کو بہت ساری دولت مل گئی. پھر وہ بگڑ گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس نے انکار کیا اور بخل سے کام لیا. اور تاریخ میں قارون مثال بھی بن گیا ہے کنجوسی کے لیے نا. کنجوسی کے لیے قارون کی مثال دیتے ہیں، سخاوت کے لیے حاتم طائی کی مثال دیتے ہیں. تو قارون جب مالدار تھا تو لوگ تمنا کرتے تھے کاش وہ مال جو قارون کو ملا ہے ہمیں بھی مل جائے. ہاں، تو ملنا تو محال تو نہیں ہے نا، دوسروں کو بھی قارون کے برابر مال مل سکتا ہے، محال تو نہیں ہے. یا لیت لنا، کاش ہمارے لیے ہوتا، مثل ما اوتی قارون، ان چیزوں کے برابر جو قارون کو دیا گیا ہے. بس یہ تمنی. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْمَحْبُوبُ مِمَّا يُرْجَى حُصُولُهُ كَانَ طَلَبُهُ تَرَجِّيًا، اگر امر پسندیدہ ان چیزوں میں سے ہو جس کے حاصل ہونے کی امید ہو، حاصل ہونے کی امید ہو تو اس کا طلب کرنا ترجی ہوگا. ترجی یعبر فیہ بعسا ولعلہ، اور ترجی کو عسا اور لعلہ کے ذریعے سے تعبیر کی جاتی ہے. یعنی لفظ عسا و لعلہ کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ ترجی کے لیے. مثال دیتے ہیں کہ قولہ تعالی لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. لعلہ معنی شاید کا معنی، شاید اللہ اس کے بعد کوئی امر پیدا کرے. اب یہ کس واقعے سے مربوط ہے؟ یہ قرآن کی پوری آیت دیکھنا پڑے گا، آیت کا ایک حصہ لایا ہے شاید مثال کے لیے. اور عسا کی مثال دیے ہے، وَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اور امید ہے یا امید ہے، امید کا معنی کرتے ہیں نا ترجی ہے، امید ہے اللہ اس کے بعد فتح لائے، کامیابی، فتح. وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي التَّرَجِّي لَيْتَ لِغَرَضٍ بَلَاغِيٍّ، کبھی کبھار لیتا کو ترجی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کسی بلاغت کے مقصد کی خاطر. نقطۂ ادبی یا نقطۂ بلاغت کی وجہ سے لیتا تمنی کے بجائے ترجی میں استعمال ہوتے ہیں. اب اس کے لیے مثال نہیں لایا، نیچے حاشیے میں شاید اس کی وضاحت ہے. ہاں، مثال بھی دیا ہے. ہاں، اب یہ سارے حاشیہ بھی پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے ہم آگے بڑھیں گے. وَلِلتَّمَنِّي أَرْبَعُ أَدَوَاتٍ، کہتے ہیں تمنی کے معنی کے لیے 4 ادوات ہے. 4 میں سے ایک اصلی ہے، باقی نقلی ہے. ہاں، اصلی یعنی معنی حقیقی ہے، تمنی کے لیے ہے، وہ لیتا ہے. باقی 3 معنی مجازی کی وجہ سے استعمال ہوا. وَلِلتَّمَنِّي أَرْبَعُ أَدَوَاتٍ وَاحِدَةٌ أَصْلِيَّةٌ، ان میں سے ایک اصلی تمنی کے لیے ہے، وہی لیتا ہے. لیتا تمنی کے لیے وضع ہوا ہے، معنی حقیقی ہے. وَثَلَاثٌ غَيْرُ أَصْلِيَّةٍ نَائِبَةٌ عَنْهَا، باقی 3 ادوات اصلی نہیں ہے بلکہ لیتا کا نائب ہے.
وَيُتَمَنَّى بِهَا لِغَرَضٍ بَلَاغِيٍّ، اور ان ادوات کے ذریعے سے تمنی کی جاتی ہے، آرزو کی جاتی ہے، لِغَرَضٍ بَلَاغِيٍّ، بلاغت کے کسی مقصد کی خاطر. وہیا وہ تین ادوات کون سے؟ نمبر 1 حل ہے. حل ادات استفہام تھا نا، پہلے بتایا ہے. ابھی یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ تمنی کے معنی میں. كقوله تعالی فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا. قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، کاش ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہوتے، فَيَشْفَعُوا لَنَا، تاکہ وہ لوگ ہماری شفاعت کرتے. شفاعت یعنی سفارش کرتے. بس یہ حل جو ہے استفہام ہے، حقیقی کا معنی نہیں، بلکہ یہاں استفہام سے نکل کر تمنی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. نمبر 2 وَلَّوْ، لو اصلی شرط کا معنی ہے، لیکن یہاں تمنی کے معنی میں بھی استعمال ہوا. كقوله تعالی فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش ہمارے لیے ایک واپسی ہوتی، کرمن واپسی ہوتی، تو فنکون من المؤمنین، تاکہ ہم مومنین میں سے ہو جاتے. تو قیامت کے دن جو گناہگار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، وہ یہی تمنا کریں گے کہ ہمیں واپس جانے کی ٹکٹ مل جاتے تو ہم فوراً واپس جا کے دنیا میں مومن ہو جاتے. نمبر 3 وَلَعَلَّ، لعل بھی تمنی کے معنی میں آتا ہے. كقوله، جیسا کہ شاعر کا قول ہے أَسِرْبَ الْقَطَا هَلْ مَن يُعِيرُ جَنَاحَهُ لَعَلِّي إِلَى مَنْ قَدْ هَوَيْتُ أَطِيرُ. أَسِرْبَ الْقَطَا، اے پرندوں کے جن، سرب کہتے ہیں وہ قطار. ہاں، قطا ایک خاص قسم کا پرندہ ہے جس کو شکور کہتے ہیں، پتہ نہیں، ایک پہاڑی پرندہ ہے. تو شاعر اس پرندے کی جو گروپ ہے، صرف پرندوں کا جو گروپ ہوتا ہے، اس سے مخاطب ہے، اے پرندوں کے گروہ، حل من یعیر جناحہ، آیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے پر کو مجھے عاریہ دے دے، مجھے دے دے. کیوں؟ لعلی الی من قد ہویت اطیر، کاش میں جس طرف چاہوں پرواز کروں. کیونکہ پر جس کے پاس ہوگا وہ تو اپنی مرضی سے پرواز کرتے ہیں نا. تو شاعر کو بھی تمنا اور آرزو ہے کہ ان سے اگر پر مل جائے تو میں بھی ان کی طرح، پرندوں کی طرح پرواز کروں، جس طرف مڑنا چاہے مڑوں، جس طرح جہاں پہ بیٹھنا چاہے بیٹھوں، جہاں سے پرواز کرنا چاہے پرواز کروں. لعلی الی من قد ہویت اطیرہ ہے، اطیرونی. ہاں، یہاں پہ لعل بمعنی تمنی ہے، اس لیے اس کے بعد منصوب ہوتا ہے. نیچے بتا رہے وَلِأَجْلِ اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْأَدَوَاتِ فِي التَّمَنِّي، یہ ادوات تمنی میں استعمال ہونے کی وجہ سے يُنْصَبُ الْمُضَارِعُ الْوَاقِعُ فِي جَوَابِهَا، تو جواب تمنی میں آنے والے فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے. تمنی کے جواب میں آیا ہے، اور گزشتہ نحو کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان تقدیر میں ہو کر فعل مضارع کو نصب دینے کے چند موارد ہیں، ان میں سے جواب تمنی ہے. تمنی کے جواب میں فعل مضارع منصوب ہوگا، ان مقدر کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. بس یہ بھی انہی مثالوں میں سے ہے، جیسے کہ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ پڑھا ہے، دیکھو فَنَكُونُ تو نہیں پڑھا. اسی طرح فَيَشْفَعُوا لَنَا، ہاں فَيَشْفَعُوا لَنَا یہ بھی جواب تمنی ہے، حل بمعنی تمنی آیا. اسی طرح لعل بمعنی تمنی آنے کی وجہ سے کیا پڑھنا چاہے؟ اِلی من قد ہویت اطیرہ، اطیرو نہیں پڑھنا چاہیے، اطیرہ، اطیرہ منصوب پڑھنا چاہیے. یہ تو تمنی کی بات ختم. المبحث الخامس فی النداء، ہاں یہ ختم کرنا پڑے گا بھائی، انشاء طلبی کے اقسام ختم کرنا ہے. یہ آسان ہے، حرف ندا کے بارے میں پہلے پڑھا ہے اور ابھی یہ ریپیٹ ہے. یہ ساری باتیں علم نحو کی باتیں ہیں، آپ نے بس ابھی ٹائم برابر ہونے تک پڑھیں گے، اور ختم ہو یا نہ ہو. ہاں یہ تو ختم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. المبحث الخامس فی النداء، انشاء طلبی کا آخری قسم ندا ہے.
निदा का माना कर रहा है अन्निदा हुआ तलब मुतकल्लिम इक़बाल मुखातब अलैहि। निदा का मतलब ये है कि मुतकल्लिम मुखातब अपनी तरफ रुख करना चाहते हैं, रुख कराना चाहता है। क्योंकि निदा तो पुकारना है ना, जब आप किसी बंदे को पुकारते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या है, वो आपकी तरफ तवज्जुह करे। हाँ, वह तलबुल मुतकल्लिम इक़बाल अल मुखातब अलैहि, मुतकल्लिम मुखातब की तवज्जुह को चाहता है। बिहरफिन नाइबिन मनाबा उनादी, ऐसे हर्फ के ज़रिए से तवज्जुह को चाहता है जो उनादी के कायम मकाम है। उनादी का माने मैं पुकारता हूँ, तो उनादी के बजाय आप हुरूफ निदा से काम लेते हैं, या लाते हैं, या हमज़ा निदा लाते हैं, या बाकी जो अदात निदा आगे बताएंगे जो आड है वो उनके ज़रिए से आप काम लेते हैं। और अदवात निदा आड है, उनमें से हमज़ा निदा करीब के लिए है, हमज़ा और आई। यहाँ पे अय्यू लिखा गलत है, यहाँ या पर शर्त नहीं है, आई है। आई निदा, हमज़ा करीब, और बाकी अदवात निदा बाईद के लिए है। बस ये इसका ख़ुलासा है। और यहाँ तक हम इबारत पढ़ लेंगे और जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करें, इम्तिहानात नज़दीक हो रहे हैं। अल-मबहज़ुल ख़ामिस फ़ी निदा अन-निदा हुवा तलबुल मुतकल्लिम इक़बाल अल मुखातब अलैहि बिहरफिन, मुतकल्लिम का चाहना है मुखातब उसकी तरफ तवज्जुह करे। किसके ज़रिए से तवज्जुह चाहता है? बिहरफिन, एक हर्फ के ज़रिए से। नाइबिन मनाबा उनादी, जो उनादी के कायम मकाम है। अल मनक़ूल मिनल ख़बरी इलल इंशा, और ये उनादी ख़बर से इंशा की तरफ नक़ल हुआ है। व अदवातुहु समानियतुन, अदवात निदा आड है। वो कौन सा है? यहाँ पे फेरिस बना दिया। अल हमज़ा व आई 2, व या 3, व अव्वा, वा भी है, व आ भी है। कितना हो गया? 5। व आया व हया व वा। हाँ, ये सब अदात हुरूफ निदा है, हुरूफ निदा, अदवात निदा। वह फ़ी कैफियत इस्तेमाल नौआन, और ये अदवात निदा इस्तेमाल के तरीक़े के एतबार से 2 किस्म होते हैं। अल-अव्वल अल हमज़ा व आई लिनिदाइल क़रीबी, हमज़ा इस्तिफ़हाम और आई इस्तिफ़हाम नज़दीक के निदा के लिए है। आपका मुनादा आपके करीब हो, जिस बंदे को आप पुकारना चाहते हैं वो आपके पास हो, तो आई इस्तेमाल होता है, हमज़ा इस्तेमाल होता है। और नंबर 2 व बाक़िल अदवात लिनिदाइल बईद, और बाकी जितने भी अदात है वो सब दूर के लिए है। मुनादा दूर हो तो बाकी अदवात इस्तेमाल करते हैं। वक़त युनज़्ज़लुल बईद मंज़िलतल क़रीब फ़युनादा बिल हमज़ा व आई, कभी कभार मुनादा बईद को नाजिल मंजिल करीब करार देते हैं। है तो दूर है लेकिन उसको नज़दीक शुमार करके हमज़ा या आई के ज़रिए से पुकारते हैं। हाँ, ये क्यों नाजिल मंजिल करीब क्यों करार देते हैं? ये बात समझाना मकसद है कि वो मुनादा मुतकल्लिम के ज़हन में हाजिर है, ऐसा है कि वो उसके ज़हन में मौजूद हो, बहुत वाज़िह चीज़ है, या उसके पसंदीदा, बहुत उसका महबूब है। ऐसा है कि दूर हो के भी उसके ज़हन में मौजूद हो, ऐसा है। इस तरह करार देते हैं। मिसाल भी देते हैं। वक़त युनज़्ज़लुल बईद मंज़िलतल क़रीब, कभी बईद को करीब की जगह पर उतारा जाता है। फ़युनादा बिल हमज़ा व आई, और उसको पुकारा जाता है हमज़ा के ज़रिए से या आई के ज़रिए से। इशारतन इला अन्नहु लिशिद्दति इस्तिहज़ारिही फ़ी ज़हनिल मुतकल्लिम, कि मुतकल्लिम के ज़हन में शिद्दत से हाजिर होने की वजह से सारा कल हाजिर माहू, उसके साथ हाजिर होने वाले की तरह हो गया है। ला यगीबु अनिल क़ल्बी, मुतकल्लिम के दिल से वो गायब नहीं है। वकअन्नहु मासिलुन अमामल ऐन, गोया कि वो मुनादा मुतकल्लिम के आँखों के सामने मुजस्सम हो गया। मासिल यानी उसकी तस्वीर बन गई है। का कौल शायर, जैसा कि शायर का कौल है, असुक्कान नुअमानिल अराकी तयक्कनू बिअन्नकुम फी रब्अ क़ल्बी सुक्कानू।
ہاں شاعر جو ہے نعمان العراق کے رہنے والوں کو پکار رہا ہے۔ نعمان العراق ایک جگہ کا نام ہے۔ اے نعمان العراق کے رہنے والے، تیقنوا تم لوگ یقین کرو، بِأَنَّكُمْ فِي رَبْعِ قَلْبِي تم لوگ میرے دل میں ہو، ربع قلبی سکانو تم میرے دل کے اندر رہتے ہو، دور نہیں ہو۔ بس یہاں پہ شاید مثال اسکان نعمان العراق میں حمزہ ندائے قریب کے ہے، لیکن منادہ تو دور تھا، لیکن شاعر نے اس کو نزدیک شمار کیا۔ اب یہاں پہ الٹا بھی ہو جائے گا، کبھی ندائے قریب کو بعید شمار کرتے ہیں، پہلے ہم کیا کرتے تھے بعید کو قریب، اب الٹا کرنا چاہتے ہیں قریب کو بعید شمار کرنا۔ یہ آگے لمبا ہوگا گفتگو، پھر اس لیے ہم یہیں پہ بریک لگاتے ہیں۔ وصلی اللہ